اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے قربانی کے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں، اور پارٹ 1 کے اندر ہم نے کچھ مسائل جو ہیں وہ آپ حضرات کو بتائے تھے، اور پارٹ 2 کے اندر انشاءاللہ العزیز قربانی کے نئے مسائل جو ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں۔ کہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بعض مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، اور ہماری قربانی جو ہے، ہم قربانی جانور قربان کر لیتے ہیں، خرچہ بھی کر لیتے ہیں، سارے معاملات جو ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ قربانی جو ہے ہم جو کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں قربانی ہماری قبول نہیں ہوتی؟ ان میں بعض ایسے مسائل پائے جاتے ہیں جو ہمارے علماء نے، بزرگان دین نے منع فرمایا ہے۔ لجپال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی احادیث شریف کی طرف سے جو ہمیں فرمان ملتے ہیں کہ ایسا ایسا جانور جو ہے وہ اس کی قربانی نہیں ہوتی، تو بعض ایسے مسائل ہیں کہ ہمیں ان کا پتہ نہیں ہوتا۔ آئے ہم مسائل کی طرف چلتے ہیں کہ اگر ایسا جانور ہو کہ جس کے منہ کے اندر ایک دانت بھی باقی نہ ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر اس کے منہ کے اندر دانت نہیں، وہ چارہ کھا لیتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ایسا جانور کہ جس کے کچھ دانت ٹوٹ گئے ہوں اور کچھ باقی ہوں، اگر جو دانت باقی ہیں ان سے وہ چارہ کھا لیتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر ان دانتوں سے وہ چارہ نہیں کھا سکتا تو اس کی قربانی بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا جانور کہ جس کی ناک کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس کی قربانی نہیں لگتی۔ اور ایسا جانور مطلب گائے، بکری، بھینس، ایسے جانور کہ جن کے تھن جو ہے وہ کٹ گئے ہوں یا کاٹ لیے گئے ہوں کسی بیماری کی وجہ سے، یا تھن جو ہے وہ بالکل خشک ہو گئے ہوں، اور اتنے خشک ہوئے ہوں کہ وہ اپنے جو جانور ہے، بکری ہے، بھینس ہے، گائے ہے، وہ اپنے بچے کو دودھ نہ پلا سکے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسے جانور کی بھی قربانی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ اگر بکری کی زبان کٹی ہوئی ہو، وہ چارہ کھا سکتی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، ورنہ اگر اس کی زبان کٹی ہوئی ہو، وہ چارہ نہیں کھا سکتی تو اس کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور ایسے جانور جو لیت کھاتے ہوں، گوبر وغیرہ کھاتے ہوں، تو اس کی بھی قربانی جو ہے وہ بالکل قابل قبول نہیں ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مشائخ عظام نے ہمیں یہ مسائل جو ہیں یہ بتائے ہیں۔ اگر ایسا جانور کہ جس کے اندر عیب ہو، وہ اگر ہم خرید کر منڈی سے گھر میں لے آئیں، اگر صاحب نصاب ہے، نیا جانور خرید سکتا ہے، نیا جانور صاحب نصاب خرید سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ نیا جانور خرید کر ہم وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کریں۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے، کسی کے ساتھ کسی نے فراڈ کر لیا ہے، کسی کے ساتھ سکیم ہو گیا ہے، اگر ایسا معاملہ کسی ایسے بندے کے ساتھ پیش آ گیا ہے کہ وہ نیا جانور خرید نہیں سکتا، لیکن پہلا جو جانور ہے اس کے اندر چھوٹا عیب جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، مطلب بڑا عیب نہیں ہے، وہ لنگڑا نہیں ہے، وہ کانا نہیں ہے، اس کے جسم پہ کوئی اتنا بڑا زخم موجود نہیں ہے، تو وہ جو غریب بندہ ہے وہ قربانی کر سکتا ہے، اس کی قربانی لگ جائے گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والا ہر نیا پیغام آپ تک پہنچتا رہے۔
بندہ نچید کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔